بہت فائدے ہیں، بس یہاں پر یہ جان لیجئے یہ دو عمل ہے انسان کے دل کو چمکانے کے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنا مہربان ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا ایک معمولی ذرہ ہے، وہ ایک عورت کے دل میں بیٹے کے حق میں اللہ نے ڈالا ہے، ذرے سے بھی کم ہے، وہ اتنا بیٹے کو چاہتی ہے، اگر اس کا 100واں حصہ پوری دنیا کے اندر جو پھیلا ہوا ہے اس کا اندازہ لگائیے کتنا، پھر وہ 99 حصوں کا جو ہے اندازہ لگائیے اللہ کتنا مہربان ہے۔ آئیے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے آسمان اور زمین پر گناہ کرے اور اس کے بعد وہ میری توبہ کرے تو میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کروں گا، چاہے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، پورے آسمان زمین پر سب گناہوں کو میں معاف کروں گا۔ اس ذات کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگے حدیث کے الفاظ ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین بھر کر کے بندے جو گناہ ہے سب کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ سے محمد کی جان ہے، اگر جو ہے بندے گناہ نہ کریں اور گناہ نہ کریں تو اللہ ایسی مخلوق لائے گا جو گناہ کرے گی پھر اللہ سے توبہ کرے گی۔ آپ سوچیے اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ میں آپ کو بتاتے ہوئے چلتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل قوم کا ایک واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل قوم میں ایک شخص تھا، اس کے انتقال کا وقت آیا، مرنے کا آخری وقت آیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں چند گھنٹوں یا چند منٹوں کا مہمان ہوں۔ اس نے اپنے بچوں کو بلوایا اور کہنے لگا، دیکھو میرے بیٹو، میں نے ساری زندگی محنت کی، مشقت کی اور اتنی دولت کے انبار لگا دیے، اب جو ہے میرا وقت آیا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میری ایک بات تم مانو، میرے لیے ایک کام تم کر دو، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے کیا کرو، تم مجھے جلا کر کے رات جب جمع ہوگی اس رات کو ہوا میں تھوڑی اڑا دو اور تھوڑی رات جو ہے پانی میں سمندر کے بہا دو۔ چنانچہ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی اولاد نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے ویسے ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت برپا کیا اور قیامت کے دن اس شخص کو لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ دیکھ رہا ہے سامنے اللہ رب العالمین ہے اور مجھے جیتا جاتا انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، اے میرے بندے بتا، تو نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میری رات مجھے جلا دینا اور میری راکھ بنا کر اڑا دینا اور پانی میں بہا دینا، کیوں ایسا کہا تھا؟ غور سے سنو، میں اللہ کی رحمت کی دلیل دے رہا ہوں۔ اس وقت بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی کبھی بھی میں نے تیری فرما برداری نہیں کی، پوری زندگی میں نافرمانی کرتا رہا، اب میرے دل میں یہ خیال ہوا، یہ احساس ندامت جاگ اٹھا آخری عمر میں مرتے وقت کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس شرم اور ندامت کی وجہ سے میں نے کہا کہ مجھے اللہ، میرے بچوں تم جلا دو اور میری راکھ بنا کے اڑا دو اور پانی میں بہا دو۔ اب میں یہ سمجھا کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس راکھ کو کہاں سے جمع کرے گا، کیسے جمع کرے گا؟ یہ جمع نہیں ہوگا، میں حاضر نہیں ہوں گا اور اپنا یہ جو ہے منحوس چہرہ لے کر تجھے نہیں دکھلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، دیکھ میں نے تجھے جمع کیا اور تجھے کھڑا کر دیا، اب کیا کہتا ہے تو؟ بس شرمندہ ہوں میں اللہ، اب میں تیرے سامنے کیا منہ دکھاؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، تیرا یہ احساس ندامت ہے کہ میری رحمت تیرے ساتھ ہے، اب تیرے اس احساس کی وجہ سے میں تجھے معاف کر دیا۔ فرشتوں سے کہتا ہے لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر۔
اس واقعے کے اندر جو واقعہ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا۔ اس واقعے کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آدمی نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، صرف اس کے دل میں ایک چیز پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کیا منہ دکھاؤں۔ یہ احساس شرمندگی کا اتنا بڑا عمل اللہ کی نگاہ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، صرف اللہ نے اس کے عمل کے بغیر اپنی رحمت کے طفیل میں جنت میں ڈالا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس کوئی عمل نہ بھی ہو لیکن اللہ کی کبریائی کا تصور اگر اس کے دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھی بندے کو جنت میں ڈال سکتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر کے؟ اللہ کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو تمہارا بڑا قدردان ہے۔ اس لیے کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس سے سوال کیا، اس نے صحیح جواب دیا، اللہ نے کہا لے جاؤ اس کی جنت میں داخل کرو۔ یہ تو چلو بنی اسرائیل کا واقعہ، پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ اللہ کے نبی کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کے بڑے عجیب عجیب جو ہے واقعات ہیں میرے پیارے بھائیوں، جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے میرے پیارے بھائیوں۔ ایک صحابی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں۔ یہ آخری دور جب ان کا مرنے کا آیا وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے، دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ ان کے پاس جو ان کے احبا تھے، ان کے رشتے دار تھے، ان کے متعلقین تھے، وہ کہنے لگے آپ ادھر منہ کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی صحبت اختیار کیے، جنگوں میں شرکت کیے اور ان کے ابتدا میں نمازیں پڑھی، صدقات و خیرات کیے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان صلح کرانے والے یہ واحد صحابی ہیں جن کا سب سے بڑا رول تھا۔ کیا بتا رہا ہوں میں؟ حضرت معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان خلافت کی جنگ چھڑ گئی تو اس میں انہوں نے صلح کا کردار کیا، دونوں کو ملایا آپس میں، حضرت معاویہ اور حضرت حسن کو ملایا۔ حضرت حسن نے کہا میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، میں معاویہ کو اپنی خلافت کا حق پورا دیتا ہوں، معاویہ ملک شام سے خلافت کرے ساری مملکت اسلامیہ کی اور میں جو چپ چاپ بازو ہو جاتا ہوں۔ تو یہ کردار میں سب سے بڑا، یہ اس عمل میں سب سے بڑا کردار حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ یہی عبداللہ کے عباس کا جب آخری وقت آیا تو رونے لگے، تو رونے کے بعد لوگوں نے پوچھا تو جواب دینے لگے میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں، آج میں وہ تینوں دور کو یاد کر رہا ہوں اور تینوں دور کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ ایک دور میرا ایسا گزرا جب میں اسلام کا، اللہ کا اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی دیکھنا مجھے ناگوار تھی، ناپسند تھی، اور میرے دل میں یہی خیال ہوتا تھا جہاں اللہ کے رسول کو پاؤں اس تلوار سے ان کی گردن پن سے جدا کر دوں۔ ایک دور وہ گزرا، اس وقت میں سوچتا اگر اس حالت میں میری موت آتی تو میرے لیے جہنم استقبال ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے وہ دور سے مجھے نکالا۔ ایک دور میرے اوپر وہ آیا جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی، اور اس وقت جب بیعت کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں ابسط یدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے یا عبداللہ بن عمرو بن عاص،
تم نے کہا ہاتھ پھیلاؤ بیعت کرتا ہوں، اور جب میں نے ہاتھ پھیلایا تو تم نے ہاتھ کھینچ لیا. کہا اشترط یا رسول اللہ. سنو غور سے واقعہ. عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں شرط لگاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرط پر میں اسلام قبول کروں گا، میری شرط ہے. اللہ کے نبی نے کہا ماذا تشترط یا عبداللہ بن عمرو بن عاص، کیا شرط لگاتے ہو عبداللہ بن عمرو بن عاص؟ بولے تمہاری شرط کیا ہے؟ ہم سننے کو تیار ہے. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانے سے پہلے بہت بڑا گنہگار آدمی تھا اور آج ہوں، سارے گناہ میرے اندر ہوئے ہیں. اب آپ کیا کہتے ہیں، کیا اسلام قبول کرنے کے بعد کیا گارنٹی دیتے ہیں آپ کہ میرے یہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ کیا بات کرتے ہو، کیا بات کرتے ہو تم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، حدیث کے الفاظ ہے. آپ کہتے ہیں اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبل وان الحجرۃ تہدم ما کان قبل وان الحج یہدم ما کان قبل. حدیث کے الفاظ ہے اے عبداللہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام قبول کرنا پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا ضامن ہے، اور ہجرت کرنا پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا گارنٹی ہے، اور اسی طریقے سے حج کرنا پچھلے تمام گناہوں کی معافی کی ضمانت ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہے، اب میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھوں مسلمان ہو جاؤں میرے سب گناہ معاف؟ کہا بالکل سب گناہ معاف، یہ اسلام کی دین ہے، اللہ رحمت والا ہے بندوں پر. بندہ اگر جھک کر کلمہ پڑھ لے، اس کی کبریائی کا اعلان کرے سچے دل سے، تو اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ کی رحمت جو جوش میں آتی ہے بندے کے سب گناہوں کو معاف. عبداللہ کہتے ہیں اس وقت میں نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اسلام قبول کر لیا. اب اس کے بعد میں نے اسلام کے لیے جو کیا جنگوں میں شرکت کی، مردانہ وار لڑائیاں کی، اور اس کے بعد جو ہے نمازیں پڑھی، جو عمل میں نے کیا. اس کے بعد ایک دور اب آیا. کون سا دور؟ یہ تیسرا دور. یہ تیسرا دور اب آیا ہے کہ اس دور میں جو ہے ہمارے پاس حکومت آئی، خلافت آئی، عہدے آئے، مراتب آئے. اب اس میں ہم لوگوں نے جو کیا اللہ اس کو معاف کرے، ہم نہیں بتا سکتے. اب میں رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر اللہ پوچھ لے یہ کیوں کیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں رو رہا ہوں. سنا میرے پیارے بھائیوں، سنا آپ نے اس واقعے کے اندر جہاں ایک طرف اللہ کے رحمت کا اندازہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ایک صحابی رسول کا تزکیہ نفس کا بھی ہمیں سبق اور درس مل رہا ہے کہ صحابہ اتنے اونچے مقام پر ہونے کے بعد کوئی عمل کا غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے عمل کیے، بلکہ وہ رو رہے ہیں، اپنے گناہوں پر آنسو بہا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑا رہے ہیں. آج ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے، 4 پارے قرآن پڑھ لے، کوئی نیک عمل کر لے، بڑا بینر لگاتا ہے. کیا عمل نہیں کرتا؟ شہرت، ریاکاری، دکھاوا. میرے پیارے بھائی شرک اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے. شرک جلی ہوتا ہے، شرک خفی ہوتا ہے. ہاں یہ صحابہ کرام تھے، اتنے عمل کرے، کوئی غرور نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ میں اتنے عمل کیا ہوں جنت میں جاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں اب اللہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ، اللہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ. تو میرے پیارے بھائیوں، ہاں ہم لوگوں کو جاننا چاہیے، ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے. ہاں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. آپ کو ایک اور واقعہ سنا کر پھر میں اور ایک پہلو پر بیان کر کے ختم کروں گا بات اپنی. مجھے اور ایک جگہ بھی جانا ہے. دیکھیے ایک روایت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بخاری کی روایت ہے. میں کثرت سے بخاری اور مسلم بھی کی روایت کو زیادہ اپنے بیان میں ترجیح دیتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا. اللہ کی رحمت پر یہ آخری بات بیان کر رہا ہوں، اور بہت سی باتیں ہیں پھر کبھی میں بتاؤں گا، وقت ہو رہا ہے. تو صحیح بخاری کی روایت ہے، قیامت کا دن برپا ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی عذاب بھگت رہے ہوں گے، جہنم کی چیز و پکار ہوگی، سانپ پس رہے ہوں گے، آگ جو ہے دہک رہی ہوگی اور جوش مار رہی ہوگی، جلا رہی ہوگی. ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کی شفاعت ہو جائے گی
فرشتے کچھ لوگوں کی سفارش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ نبیوں کی سفارش ہو جائے گی، نبی کچھ لوگوں کی سفارش کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں چھوڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت سمجھی ہے، میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا، صحیح بخاری کی کوئی حدیث متن کے ساتھ مجھے یاد ہے، لیکن میں صرف اس کا آخری ٹکڑا بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احق بشفاعتی یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ پوچھا اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کا سننا رہتا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ بصدق قلبی، آخرت میں میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اسی پر اس کی موت ہو گئی۔ تو یہ نبیوں کی سفارش ہو جائے گی، فرشتوں کی سفارش ہو گئی، نبیوں کی سفارش ہو گئی، اور متقی پرہیزگار مومنوں کی سفارش ہو جائے گی۔ اللہ کے جو مومن بندے ہوں گے، مقرب بندے ہوں گے، اللہ ان کو بھی حق دے گا کہ تم بھی سفارش کرو، لیکن وہ سفارش انہی لوگوں کے بارے میں کریں گے جو موحد ہوں گے، جنہوں نے توحید کو دنیا میں اختیار کیا ہوگا، ان کے حق میں ہی ہوگا، اور اللہ جس کو اجازت دے گا وہی کرے گا۔ بہرحال یہ تین گروہ نکل جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے الا بقی الرحمن، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت باقی رہے گی۔ اب کیا باقی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ کا رحم باقی رہے گا، اس کی مہربانی، اس کی رحمت باقی رہے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کیا کرے گا؟ ایسے بندوں کو جہنم سے اپنی مٹھی سے نکالے گا۔ بخاری کے الفاظ ہے اپنی مٹھی جہنم میں ڈالے گا اور اپنی مٹھی سے بندوں کو نکالے گا، ان بندوں کو جنہوں نے زندگی میں کوئی کار خیر کیا ہی نہیں، کوئی نیک عمل انہوں نے نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکالے گا اور نکال کر ایک نہر ہوگی، اس نہر میں ان کو ڈبکی لگائے گا۔ وہ ڈبکی لگانے کے بعد وہ صاف ستھرے ہو جائیں گے، کیونکہ جہنم میں جل کر کوئلے ہو گئے تھے، اب اس میں ڈال کر جب نکالے گا تو ایک دم شفاف ہو جائیں گے، لیکن تیل کی مانند ان پر نشان رہے گا۔ اب ان سے کہے گا جاؤ تم سب جنت، میری رحم کی وجہ سے میں تم کو جنت میں ڈالتا ہوں، میری رحمت کی وجہ سے جاؤ جنت میں۔ جب جنت میں جائیں گے جنتی دیکھیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی نیک کام نہیں کیا، اللہ کی رحمت کی نشانی لے کر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اللہ اگر رحم نہیں کرتا تو یہ کبھی جنت میں آتی ہی نہیں، جنت کا منہ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ اللہ کی رحمت یہ کیا اور جلدی میں نے آپ کو میرے پیارے بھائیوں، اس مضمون کا جو ہے دوسرا رخ ہے، ہم اتنا سنیں ایک رخ ہے یہ، اگر دوسرا رخ نہ بتاؤں تو وہ یہ کہنا کہ مضمون ادھورا رہے گا۔ دوسرا رخ کیا ہے اس مضمون کا آپ جانتے ہیں؟ یہ رحمت پر تو ہم جیے جا رہے ہیں، اللہ مہربان ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ مہربان، کیا بھی کرو اللہ مہربان ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ایک سکہ جو ہے وہ رحمت کا ہے اور ایک سکہ اللہ کا غضب کا بھی ہے۔ خالی رحمت ہے، رحمت سن رہے تو بڑے خوش ہو گئے، اب غضب کو بھی سنیے کہ اللہ جب غضبناک ہوتا ہے تو کیا انجام ہوگا بندے کا۔ ہاں، اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو جہنم بھی بنائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم۔ اللہ نے پہلے ذکر کیا اللہ بہت جلد پکڑ کرنے والا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحیم کا لفظ آیا، مہربان ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا اگر میں یہ اللہ کے غضب کا ذکر نہ کروں تو یہ مضمون کا غضب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غضب والا ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں بس اس کے بعد دعا کریں گے۔ ہے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، بغاوت کی، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا۔ جس زمین پر عذاب آیا وہ جو مرے، اس زمین پر آج بھی ہزارہا سال گزر گئے، آج بھی اس زمین پر لعنت برستی ہے۔ اس زمین پر کیا برستی ہے؟ لعنت۔ اس وجہ سے برستی ہے لعنت، اس زمین پر اس وجہ سے برستی ہے اس زمین پر رہنے والے لوگوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اس لیے اس زمین پر لعنت برس رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا صحابہ کرام کو جب تم قوم عاد قوم ثمود کی بستیوں سے گزرو تو وہاں سے جلدی سے نکل جاؤ، ٹھہرنا مت، رکنا مت، ادھر ادھر تاکنا مت، دیکھنا مت، سیدھے نکل جاؤ۔ کیوں؟ یہ وہ بستیاں ہیں جہاں پر اللہ کی نحوست اور لعنت برستی ہے۔
یہ اللہ کے غضب کا ایک پرتو میں نے آپ کو بتایا. اب ایک پرتو قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو سب سے زیادہ چاہنے والے پیغمبر ہیں. اللہ سے محبت کرنے والے، فنا فی اللہ. ساری زندگی انہوں نے اللہ کے لیے وقف کر دی. ہر چیز سے انہوں نے دشمنی مول لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا. ہاں، ان کی پوری زندگی کا ایک شعر میں نچوڑ میں بیان کرتا ہوں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ جو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ بندہ جو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے دشمنی مول لی، ہاں، بادشاہ سے دشمنی مول لی، اپنی قوم سے دشمنی مول لی، خاندان والے سے دشمنی مول لی. میرے پیارے بھائیوں، آگ میں کودنا گوارا کر لیا، لیکن جو ہے کمپرومائز نہیں کیا. اس کے بعد کی زندگی بھی دیکھ جائیے. اللہ نے قرآن میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہا وما کان من المشرکین، ابراہیم میرا بندہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. یہ اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. میرا بندہ ابراہیم اللہ کا سب سے بڑا نعمتوں کا شکر گزار تھا. اللہ نے اس کو چن لیا. ایک دن فرمایا انہ لأوّاہ حلیم، میرا بندہ ابراہیم جو ہے بڑائی آہوزاری کرنے والا اور بڑائی بردبار ہے. واتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. حکم دے رہا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. ہاں، اب میرے پیارے بھائیوں، یہ فضیلت میں نے آیتیں پڑھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک اور ان کے بھتیجے تھے. آپ جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں 3 لوگ ہی مسلمان تھے. 3 سے 4 بس. ایک خود ابراہیم علیہ السلام اور 3 لوگ تھے. کون سے معلوم ہے؟ ایک تو ہاجرہ اور ایک سارہ، 2 بیویاں. اور چلو پہلے بتائیں گے، تمہیں نام نہیں پتا، میں بتا دیتا. قرآن کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے نہیں بولے تم بتائے تھے. اب بتاتا ہوں. چوتھے شخص جو تھے حضرت لوط علیہ السلام. حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے. وہ ایک ان پر ایمان لائے تھے. وہ پھر اللہ نے ان کو پیغمبری عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اور اسی دور میں کہا تم ایک بستی صدوم ہے، وہاں تم نبی بن کر کام کرو. ابراہیم علیہ السلام کو تو پورا علاقہ دے دیا. ملک شام، ملک عراق، ملک حجاز، یہ سب جگہ یہ رہے. جو ہے جگہ بدلتے بدلتے صدوم کی جگہ پر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تھا. یہ 3 لوگ مسلمان تھے. ابراہیم نے کہا کھانے کعبہ میں دیکھو تن دھرنے کو جگہ نہیں. وہی ابراہیم علیہ السلام بنا کون نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ یہ گھر بنایا، اب اس کو آباد کون کرنے والا؟ اللہ نے کہا تیرا کام اعلان کرنے کا، آباد کرنے کا میرا کام ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ غالب حکمت والا ہے. ہاں، تو بہرحال بات سے بات بڑھ جائے گی. میں یہ بتلا رہا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا. ان کی قوم میں ایک گناہ یہ تھا کہ وہ قوم جو کام عورتوں سے کرتے وہ مردوں سے کرتے. بہت سمجھایا. لوط علیہ السلام نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا. کتنے بھیجا؟ 4 نوجوان. اتنے دیکھو یہ زید بیٹا اس کی عمر کے فرشتے تھے یا اس سے تھوڑی عمر زیادہ ہوتے، ایسے ایک دم خوبصورت، بغیر داڑھی منہ والے ایک دم. اب یہ 4 فرشتے آسمان سے آئے کہاں پر؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. یہ اللہ کے غضب کی دلیل کے پاس. ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے. مہمان آیا تو بہت خدمت. ہاں، آج ہمارے پاس مہمان آیا تو ہمیں زحمت ہوتی ہے. ہاں بھائی یہ کون سے وقت آیا، مجھے کام سے جانا تھا، ابھی تو تفصیل ہمارے گھر پر، ابھی کیا کریں، سب جا رہے تھے. پہلے کچھ کیسا آنا ہوا بولنا نہیں، بتانا نہیں، موبائل تھا، نمبر تھا. ارے بھائی وہ سب جانے دو، میں آیا کام سے، جلدی بولے جانے کا. میرے سلام جو ہے مہمان آئے تو فوراً دفاع کیے اور بیوی کو بولے پکاؤ اور پیش کیے. تو وہ 4 نوجوان انسانی شکل میں تھے، فرشتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ نہیں ہوا تو وہ انسان سمجھ کے پیش کیے. حدیث وہ قرآن کے اندر آیتیں ہیں، ہمیں پڑھتا نہیں ہوں. آپ حفیظ اللہ صاحب پڑھنا شروع کرنے کا بولا نا، شروع کر دیں گے پڑھنا، کیونکہ ان کو جن کسی کو ڈاکٹر آیت کہاں ہے وہ اکثر پڑھا.
اللہ نے یہ بہت اچھی صلاحیت کی، اللہ اور تعالیٰ کرے. ہاں تو بہرحال قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا، میں صرف اس کے معنی بتا رہا ہوں. تو اب کھانا ان کے سامنے پیش کیا تو وہ تمام چاروں نوجوان جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو گئی کہ میں اتنا اچھا صاف صفائی کر کے اچھا گوشت کو بنا کر کے لایا اور یہ لوگ نہیں کھا رہے، تو کیا بات ہے؟ آگے ہم نہیں کھاتے، آگے کوئی غلطی ہو گئی مہمان نوازی میں تو معاف کر دو. آگے ویسی بات نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہم کون ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، 2 چیزیں دے کر بھیجا ہے. ان کی بیوی سارا بازو میں کھڑی ہے، ہاں وہ کھڑی ہے بازو میں، کہا کیا 2 چیزیں دے کر بھیجا؟ کون ہے آپ لوگ؟ کہا میں ہم چاروں کے چاروں انسانی شکل میں اللہ کے فرشتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کی اطمینان ہوا، فرشتے ہیں بولے جب اطمینان ہوا. ہم انسانی شکل میں اس لیے آئے ہیں، 2 پیغام لے کر آئے ہیں. ایک پیغام یہ ہے کہ آپ کی بیوی سارا کو لڑکا ہوگا، یہ خوشخبری لائے ہیں، اور اس کا نام اسحاق ہوگا اور اس کو اللہ پیغمبری دے گا. اس کے پیٹ میں بیٹا پیدا ہوگا یعقوب ہوگا، اللہ اسے پیغمبری دے گا. اس کے پیٹ میں بیٹا پیدا ہوگا یوسف ہوگا، اس کو پیغمبری دے گا. تو بہرحال جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ تمہاری بیوی سارا کو، یہ پہلی بیوی تھی، اولاد نہیں ہوئی تھی، ہاجرہ کو کرنے کے بعد ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے، اب جو ہے سارا سے اولاد پہلے تو خوش گئی ابراہیم علیہ السلام، چلو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اسماعیل بھی ملا، اسحاق بھی مل رہا ہے. ہاں تو کہا کہ فوراً تھوڑی دیر بعد چونک دے، کہا میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، اب بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کہا اللہ کا حکم. کیا کہا؟ 100 میں ایک بات، اللہ کا حکم، اللہ نے فیصلہ کر دیا تم کو بیٹا دینا ہے، اب اللہ بیٹا دے رہا ہے. اب اس کو بولوں گا تو آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، گھر میں کبھی چیز کھولوں گا. تو اللہ کا حکم ہے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا. کہا ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر بھیجا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک دم گھبرا گیا. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا بڑے نرم دل دیکھ رہے ہیں، ایک دم گھبرا گئے، پسینے چھوٹنے لگا. کا عذاب کس پر عذاب؟ کون سے بندوں پر عذاب؟ ہاں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر ہم آئے ہیں اور وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. تو موقع ان کو مہلت دو، آج ہی کل سدھر جائیں گے. رحم دل، ہر نبی رحم دل ہوتا ہے. لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، ابھی وہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، آج کی طرف سدھر جائیں گے ایسا مت کرو. آگے نہیں ایسا نہیں ہوگا، تم خاموش رہ جائے، اللہ کا فیصلہ لے کر آئے. اب فیصلہ اللہ کا بدلتا نہیں، کچھ بھی کرو، ایک مہلت دو، ایک چانس دو، ایک موقع دو. بہت بات بڑھنے لگی، تقریباً گھنٹہ پر بحث چلی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم تم اپنی بات واپس لے لو، باجو سرک جاؤ. اعرض عن ھذا یعنی سرک جاؤ تم وہاں سے، تم بیچ میں بات نہیں کرنے کا. ایک پیغمبر وقت ہے، اللہ کے لیے ساری زندگی اس نے لگایا، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا ہے. منہ کھولنے کی کوشش کیا، اللہ نے منہ بند کر دیا. کیا نہیں بولنا ابراہیم، ایک لفظ نہیں بولنا ابراہیم، یہ عذاب ہماری طرف سے بہت سوچ سمجھنے کے بعد نکل چکا ہے، اب یہ فیصلہ ٹل نہیں سکتا. یہ جائیں گے چاروں، اس بستی کا عذاب نازل کریں گے. چنانچہ گئے چاروں، اور جانے کے بعد عذاب کی شکل دیکھو کیسی تھی. اس بستی کے اندر پہنچنے کے بعد انہوں نے لوط علیہ السلام کو کہا، انہوں نے بھی یہی سمجھا جیسے ابراہیم بٹایا گھر کے اندر، چائے پانی کھانا وانا دے دے، کہا کچھ بھی مت دو، صرف نکلنے کی تیاری کرو تو پہلے بستی کے باہر چلے جاؤ. کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کچھ بات نہیں ہے، تم پہلے یہاں سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، سیدھے نکلو بستی کے باہر. ہاں ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، یہ پوری بستی برباد کر دیں گے. اور ہوا وہی کہ لوط علیہ السلام نکل گئے اور وہ بستی کو چاروں فرشتوں نے، کتنی طاقت رکھتی فرشتے معلوم ہے، یہ چاروں فرشتے پوری سدوم بستی کو اٹھائے. ہاں روایتوں میں آتا، مفسرین لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کہ بالکل آسمان دنیا کے قریب لے کر گئے، وہاں پر آسمان دنیا میں جو فرشتے تھے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سن رہے تھے، اور وہاں سے سیدھا انہوں نے ایسے الٹا کر دیا، پلٹ دیا پوری بستی کو، اور پوری بستی دھڑام سے نیچے گر گئی. اب کوئی بچے گا اس میں؟ کوئی بچے گا اس میں؟ اللہ کا عذاب دیکھو کیسا تھا. اتنے پر اللہ نے بس نہیں کیا، بندوں کے گناہوں پر جب پکڑ کرنے آتا تو کیسے پکڑ کرتا ہے.
گرا دیا. گرانے کے بعد اللہ نے آسمان کو حکم دیا بادلوں کو اب ان پر پانی نہیں برسے گا, پتھر کی بارش برساؤ. پتھر کی بارش برسنا شروع ہو گئی اور پتھر برسنے لگے. اب اس میں 2-4 کانٹے جو کونے کانے میں سے بچے تھے, ہاں وہ چھوٹ کر بھاگنے لگے. جو پتھر گرنے لگے وہ بھی خاتمہ ہو گیا ان کا. میرے پیارے بھائیوں, یہ اللہ کا غضب, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کا غضب ہے. ہم جو ہے اللہ کی رحمت کے بھروسے پر رہ کر گناہ پر گناہ کریں گے تو اللہ کا غضب کبھی بھی ہمیں پکڑ لے گا, کبھی بھی اللہ کا غضب پکڑ لے گا. اللہ کے غضب سے ہم کو ڈرنا چاہیے. اللہ کا غصہ ایسا ہے, وقت کے پیغمبر بھی اگر بیچ میں کچھ سفارش کرنے کی کوشش کرے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت نہیں آئے گی کام میں. اللہ کہے گا میرا غضب ہے, اب میرے غضب کا تم درد دیکھو, میرا جلال دیکھو تم. اب جو ہے کسی کو ہم نہیں بخشیں گے, نہیں بخشیں گے, ہم کسی کو نہیں بخشیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں, ایسی کئی مثالیں قرآن میں ہم پڑھیں گے تو ملے گی. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک حدیث بیان فرماتا ہوں, الجنت من شراط نعله والنار مثل ذلك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت انسان کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے, اور ایسے ہی جہنم بھی, ایسے ہی جہنم بھی. اب انسان کا عمل ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کے بنیاد پر جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا. اب انسان غور کرے کیسا عمل کرتا ہے. اچھا عمل کیا تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی, اور برا عمل کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ایمان نام ہے, ایمان نام ہے, ایمان نام ہے خوف اور رجا کا. یعنی اللہ کا ڈر بھی دل میں ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے. صرف اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے. جیسا پہلی آیت میں نے پڑھی, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے, بے حد تو حساب گناہ کیے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھ کر صرف گناہ پر گناہ مت کرو, نیڈر مت بن جاؤ, سرکل مت بن جاؤ, باغی مت جاؤ, مت بن جاؤ. کہیں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا تو کوئی بچ نہیں پائے گا. قابل توب, قابل ذنب, قابل توب, شدید العقاب, ذی الطول لا الہ الا اللہ. کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ قابل ذنب, گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, قابل توب, توبہ کا قبول کرنے والا ہے, شدید العقاب, سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو, میں تم کو یاد کروں گا, تم میرا شکر ادا کرو, میری ناشکری مت کرو. لیکن اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ان عذابی لشدید. اللہ نے کیا فرمایا, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور نعمتوں کو زیادہ کروں گا, اور اگر میری ان نعمتوں کو کھا کر کے ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. آئیے اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نہیں کوئی دوسرا تیرے سوا تیرے مشکل کشا کون ہے, یہ بندوں کا والی بتا کون ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے رمضان کا مہینہ یہ تیرا دربار, اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تیرے گنہگار بندے, یہ شب قدر اے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی سنہرا موقع. اللہ اس سے بہترین موقع اور کون سا ہوگا جس میں ہم بڑے تو گناہوں کو معاف کرے گا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ آج کہاں سے ہمارے نوجوان بچے آئے ہیں, اے اللہ یہ سیاہ بال بچے, سیاہ بال والے بچے اللہ تعالیٰ اپنی گاڑیاں لے کر اس سنسان بیابان غریب بستی میں پہنچے ہوئے ہیں. ایک ہی آس اور ایک ہی پیاس ہے اللہ, تو سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما. اے اللہ تعالیٰ ہماری اس ادا کو قبول فرما, ہم سب کی بخشش فرما. اے اللہ اس رات میں کون اس بستی میں آتا ہے, کون اتنے دور آتا ہے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں کو ڈر لگا رہتا ہے کون جائے اس کرارے میں, لیکن اے اللہ تیری ایک رحمت کی آس, تیری ایک رحمت کی امید. اے اللہ یہ شب قدر ہے تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اے اللہ اس امید کو لے کر ہم تیرے دربار میں جمع ہوئے ہیں, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما. کھلے طور پر گناہ کیے, چھپے طور پر گناہ کیے, اے اللہ ظاہری طور پر گناہ کیے, باطنی طور پر گناہ کیے. اے اللہ اگر تو ہمارے
کی امت میں ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ بار بار ہم پر لائیو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیو، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیو، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری صدقات زکات کو قبول فرما، ہماری اعتکاف کو قبول فرما، اے اللہ رب العالمین ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، تلاوت قرآن کی اذکار کو قبول فرما، اس درمیان میں اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے گناہ سرزد کیا ان سب کو معاف کر دے، ان سب کو بخش دے، اے اللہ ہمیں جو بے روزگار انہیں روزی روٹی عطا فرما، جو پریشان آ اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے بستروں پر پڑے ہیں سکت رہے ہیں ریاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ شفا کلیہ عطا من عاجل عطا فرما، جو اللہ جوان جوان بیٹیاں اور بہنیں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ ان کو نیک جوڑا عطا فرما، صالح جوڑا عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، ہمارے نوجوانوں کو نمازی بنا، رمضان میں جو نمازی تھے رمضان بعد بھی انہیں نمازی بنا، اے اللہ رمضان بعد بھی انہیں نمازی بنا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، اے اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی گناہوں کو درگزر فرما، اے اللہ ان کی قبروں میں نور بھر دے، قبروں کو کچھ عطا فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ یاد آتے ہیں، اے اللہ ایک وقت تھا وہ ہمیں امید پکڑ کے مسجد میں لایا کرتے تھے، اے اللہ وہ ہمیں بتاتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سے سب کو ملتا ہے، ہر ایک نے یہیں سے پایا ہے، آج اللہ وہ بنو مٹی نیچے چلے گئے، آج اللہ ان کے لیے بھی ہم سے دعا کرتے ہیں اللہ جب سب نے پایا ہے تو اللہ ان کی مغفرت بھی ہم کو دے دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرنا، ان کے گناہوں کو درگزر فرما، اے اللہ رب ارحمنا کما ربیانی صغیرا، ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، ہماری ماں کی اللہ ہم جو ہے سردی کے رات میں پیشاب کر دیتے وہ اس پر سوتی اور ہمیں سوکھے پر سلاتی، اے اللہ اپنا کرنے والا ہمیں جلاتی، اے اللہ جب تک ہم گھر واپس نہیں آتے وہ دروازے پر انتظار کرتے بیٹھتی، اے اللہ ہماری ماں کی مغفرت فرما، اے اللہ وہ دونوں یا ہم دونوں میں سے زندہ ہے تو اللہ کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اولاد دیا ہے تو نیک بنا، صالح بنا، نمازی بنا، ہماری اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے بنا، اے اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کو نیک صالح بنا، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ مرتضی کلمہ نصیب فرما، اے اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے فرشتے ہمارے سامنے آئے، اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ جاری فرما، عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا، صراط پر آسانی سے گزار دیجیے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ دنیا کی گرمی دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ جہنم کی آگ ہم کیا برداشت کریں گے، اے اللہ جنت میں داخلہ فرما، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، آپ کی رفاقت جنت میں ہمیں عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہم تم سے کیا مانگے، اے اللہ جتنے بندے ہیں سب اپنے اپنے سوالوں کو لے کر بیٹھے ہیں، اپنی حاجتوں کو لے کر بیٹھے ہیں، سب کی حاجتیں تو پوری کرنے والا، سب کی ضرورتوں کو تو پوری کرنے والا، سب کے مشکل کو تو دور کرنے والا، اے اللہ سب کے مسائل کو حل فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ آج اغیار مضبوط کر رہے ہیں، ہمیں ذلیل و خوار کرنے پر تلے رہے، اللہ کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما، ہمیں اسلام پر ہمارے قدموں کو جما دے، ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین عذاب جہنم سے بچا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کے ساتھ بچوں سے بچا، اے اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ گزرنے کو ہے، اے اللہ اس کے چند دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ اس رمضان کے مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرما، اس کی رحمتوں سے مالا مال فرما، اس رمضان کے مہینے کو بار بار لائیو اور سب کے گناہوں کو معاف فرمائیو، اس رمضان کے مہینے کو بار بار لائیو اور سب گناہوں کو معاف فرمائیو، اے اللہ
المسلمين واستغفروه انه غفور رحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.